السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا اور آپ سب کی سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ اس سپورٹ کو جاری رکھیے گا، یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے تقریباً 2 ماہ کا جو ہے وہ عرصہ گزر چکا ہے، یعنی کہ 60 دن گزر چکے ہیں عمران خان صاحب کو جیل کے اندر۔ عمران خان صاحب کا جو سائفر کیس کا جو معاملہ ہے، اس کو لے کر آپ لوگ کافی کنفیوز ہیں۔ میں آپ لوگوں کی کنفیوژن جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمران خان صاحب کا اگر جو ضمانت کیس ہے، اس کی جو سماعت ہے وہ جو ہے وہ ان دا کیمرہ ہوتی ہے یا اوپن کورٹ میں ہوتی ہے۔ اس کا فیصلہ جو تھا وہ پینڈنگ میں تھا اور آج اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ سماعت جو ہے وہ اوپن دا کورٹ ہوگی۔ اور اگر اوپن کورٹ سماعت ہوتی ہے تو کیا جو سائفر جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہوگا؟ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ لے کر کافی زیادہ آپ لوگ کنفیوزڈ ہیں۔ اگر سماعت جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہوگی تو کیا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا وہ ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر رک جائے گا؟ تو یہ دونوں جو ہیں وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں اس کو جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج جو ہے وہ 4 اکتوبر کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ باقاعدہ طور پر دونوں کا جو ہے وہ دونوں نے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے کا حال چال بھی پوچھا۔ آج جو ہے وہ سائفر ٹرائل جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے اندر جو ہے اس کی سماعت ہونے کی ٹرائل ہونا تھا، لیکن جو ہے وہ ٹرائل آج جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ بنی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی جو بہنیں ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد جو علیمہ بی بی ہے انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جو صدر پاکستان ہے عارف الوی صاحب، ان کے بارے میں انہوں نے انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر عارف الوی صاحب سے نالاں ہیں، ناراض ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں ناراض ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ چوتھا، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ کل سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پرجوش طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی برتھ ڈے منانے کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے۔ اور آپ بھی جو ہے وہ کمنٹ باکس میں جو ضرور بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کتنے برس کے ہو چکے ہیں۔ مجھے خود جو ہے وہ ایگزیکٹلی اس بات کا علم نہیں ہے، تو آپ سے یہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح کا جو ہے وہ آئیڈیا لگاتے ہیں کہ ان کی ایج جو ہے اس وقت کتنی ہوگی، اور میں بھی کوئی سرچ کر کے تو کل آپ سے شیئر کروں گا۔ اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح سے عمران خان کی جو برتھ ڈے ہے وہ سیلیبریٹ کرے گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اپنے مدعے کی طرف۔ جو عمران خان صاحب کا آج جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر جو تھا وہ جیل کے اندر ٹرائل تھا، لیکن وہ جو ٹرائل ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے 9 اکتوبر تک، کیونکہ جو اس کی نقول تھی، جو FIA نے چالان جو ہے وہ جمع کروایا ہوا تھا، اس کی جو کاپیاں تھیں وہ وکلا تک نہیں پہنچی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وکلا نے یہ مدعا جو ہے وہ جج ابوالحسنات صاحب کے آگے رکھا۔ تو جج ابوالحسنات صاحب نے کہا کہ اگر کوئی جو ہے وہ کورٹ کا اگر کوئی جو ہے وہ اسٹے آرڈر موجود ہے وہ مجھے دکھائیں، اور میں اس کے اوپر تو وہ جو آرڈر تھا وہ دکھایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ FIA نے جو چالان کی کاپیاں تھیں وہ ابھی تک جو نقول ہیں ان کے وہ ہمیں نہیں ملی۔ بہرحال جو یہ ٹرائل تھا یہ 9 اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی جو ضمانت تھی 14 ستمبر کو، یہ جو خصوصی عدالت ہے اس نے مسترد کر دی تھی، اور جو عمران خان صاحب کے وکلا تھے اس کو لے کر وہ کورٹ میں چلے گئے، اور اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس نے اس کے اوپر پہلے بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ جو عمران خان صاحب کی ضمانت ہے سائفر کے معاملے میں، اس کے اوپر جو اپنا جو سماعت ہوگی وہ اوپن کورٹ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدالت نے FIA سے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سماعت جو ہے وہ ان دا کیمرہ ہو تو پھر آپ اس کی جو ہے وہ علیحدہ سے ایک درخواست جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ عمران خان صاحب کی جس دن ضمانت کی جو ہے وہ سماعت ہونی تھی سائفر کیس میں، اس سے ایک دن قبل FIA نے جو ہے وہ ان دا کیمرہ سماعت کی جو ہے وہ درخواست کی، اور انہوں نے جو ہے وہ علیحدہ سے درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی، جس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے کہا کہ پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو سماعت ہے وہ ان دا کیمرہ ہونی چاہیے یا جو سماعت ہے وہ اوپن کورٹ ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ ضمانت کا فیصلہ کیا جائے گا۔
بہرحال 14 ستمبر سے لے کر آج تک یعنی کہ جو ہے وہ تقریباً اتنے دن جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے میں لگ گئے کہ جو سماعت ہے وہ اوپن کورٹ ہونی چاہیے یا سماعت جو ہے وہ ان دا کیمرہ ہونی چاہیے۔ بہرحال آج یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو سماعت ہے وہ اوپن کورٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کورٹ ہے اس نے ایف آئی اے کو بھی جو ہے وہ راضی رکھا، اور دونوں فریقین کی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ راضی رہیں اس معاملے کے اوپر۔ جو عدالت ہے اس نے کہا ہے کہ جو حساس معاملہ ہوگا اس کے اوپر ہم ان دا کیمرہ سماعت کر لیں گے، دونوں فریقین کے جو وکلا ہیں وہ آپس میں مشاورت کریں گے، مشاورت کرنے کے بعد جو حساس معاملہ ہوگا اگر اس کا جو ہے وہ ضروری سمجھیں گے تو ہم اس کو ان دا کیمرہ بھی اس کی سماعت جو ہے وہ کر لیں گے، باقی جو سماعت ہے وہ اوپن دا کورٹ ہوگی۔ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں ان کو جو ہے یہ خدشہ ہے کہ جو اس معاملے میں جو یہ کورٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں سے کسی حد تک وہ جو ہے وہ پر امید بھی ہیں عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ جو ہے ان کو خدشہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ضمانت کا جو فیصلہ ہے یہ محفوظ کر لیا جائے گا، اور جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ نہ ہو بلکہ فیصلہ سنا دیا جائے، چاہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہو یا نہ ہو، فیصلہ جو ہے وہ سنا دینا چاہیے، فیصلہ جو ہے وہ اس کو لٹکانا نہیں چاہیے، کیونکہ پہلے بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس سے کوئی پاکستان تحریک انصاف جو ہیں ان سے جو کورٹ سے جو ہے اتنی زیادہ پر امید نہیں ہے۔ پہلے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت کیس ہے اس کی جو 14 ستمبر سے لے کر اب تک جو ہے وہ عدالت یہی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ جو سماعت ہے وہ اوپن کورٹ ہونی چاہیے، ان دا کیمرہ ہونی چاہیے۔ بہرحال جو عمران خان کے وکلا ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ عدالت کو فیصلہ محفوظ نہیں کرنا چاہیے، فیصلہ سنا دینا چاہیے، تاکہ اگر عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو ہم سپریم کورٹ میں جو ہے اس کو لے کر جا سکیں۔ عمران خان صاحب کے وکلا کو ایک تو یہ بھی جو ہے وہ پریشانی لاحق ہونی چاہیے بلکہ ان کو پریشان ہونا چاہیے، عمران خان صاحب کا سائفر ٹرائل جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر چلنا ہے، جس کی جو ہے وہ جو 9 اکتوبر تک جس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ ان کے لیے پریشانی بن سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت حساس معاملہ ہے، اور جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں بہت سے سیکرٹ جو ہوتے ہیں، جو کسی بھی ادارے، اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھ لیں تو اس کی اگر آپ رپورٹ جو ہے وہ صرف پڑھ لیں تو اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ اس کے بعد جو علیمہ خان ہے ان کی جو ہے وہ ملاقات آج ہوئی عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کے بقول جو ہے وہ عمران خان صاحب نے وائٹ کلر کا ایک سوٹ پہنا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی جو داڑھی ہے وہ بڑھ چکی ہے، ان کی آنکھوں کے نیچے جو ہیں وہ سیاہ حلقے جو ہیں وہ پڑ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ویٹ بھی کم ہو چکا ہے، کافی وہ کمزور جو ہیں وہ دکھائی دے رہے تھے۔ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صدر عارف علوی صاحب سے جو ہے وہ نالا ہیں، ان سے جو ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں صدر عارف علوی صاحب کو لے کر انہوں نے مایوسی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اختیار رکھتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، ان کو فیصلہ دے دینا چاہیے تھا، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ مشاورت کرتے رہتے، یا الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ خط جو ہے وہ بھیجتے رہتے، یا انہوں نے خط جو ہے وہ مشاورت کے لیے کیوں بھیجا، ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال جو اتنے مشکل حالات میں جس طرح سے جو صدر عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے سروائیو کیا، کیا انہوں نے بالکل ٹھیک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خدمات جو مناسب سمجھتے تھے وہ ٹھیک رہے، ٹھیک انہوں نے خدمات ساتھ انجام دیے، یا کہیں پر جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب نے ٹچ کیا ہے؟ یہ بھی آپ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس کے بعد لاسٹ میں عمران خان صاحب کی سالگرہ ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے جو ہے وہ اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جہاں پر بھی عمران خان صاحب کے آپ برتھ ڈے منائیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ مسجدوں میں، اپنے دفتروں میں، کہیں بھی اپنے مراکز جو بھی ہیں جہاں پر ان کے ہیں کنونشن سینٹر تھے یا جو بھی تھا جہاں پہ بھی وہ گیدرنگ کرتے ہیں، وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے دعا خیر جو ہے وہ کی جائے، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی سالگرہ کے اوپر جو ہے انہوں نے کچھ ریلیوں کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے۔ میں ان سارے کے اوپر معاملے کے اوپر نظر رکھے ہوا ہوں، اور میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔
ایک جو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کی سالگرہ کے اوپر جو ایک بہت اہم جو کام جو سر انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے شوکت خانم کے لیے 20 روپے کا فنڈ جاری کرنے کا اعلامیہ جاری کیا ہے اپنے تمام کارکنان کو، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے آپ لوگوں کی طرف سے عمران خان صاحب کو ان کی سالگرہ کے اوپر۔ تو 20 روپے جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے جو ہے وہ ہر پاکستان تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ ضرور جو ہے وہ فنڈ کرے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کی جو سالگرہ ہے اس کو لے کر بھی پرجوش ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ دعا گو ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد از جلد ان معاملات سے جو ہیں وہ حاصل ہو سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔